دنیا کے معزز دوستو، میں ہوں سیدہ شہزادی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہو بہو وہ باتیں ہوں گی جو گزشتہ امتوں میں پیش آتی رہی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت ہے اور آج تک آپ پوشیدہ ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے کچھ انبیاء کرام بھی غیبت میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ہیں، آپ کو لوگوں نے اتنا تنگ کیا اور اتنے ظلم ڈھائے کہ آپ کو پروردگار عالم نے حکم دے دیا تھا کہ آپ غیبت میں چلے جائیں۔ پھر آپ 20 برس تک پہاڑوں اور غاروں میں پوشیدہ رہے۔ ظالم حکمران آپ کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ آپ پردہ غیب میں چلے گئے اور 20 برس تک بارش نہ ہوئی۔ پھر جب حکمران ہلاک ہوا اور لوگوں نے توبہ کی، پھر آپ ظاہر ہوئے اور آپ کی دعا سے بارش ہوئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ بالائے آسمان اٹھا لیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وقت وفات مومنین سے فرمایا تھا کہ میرے بعد غیبت کا زمانہ آئے گا، مدت کے بعد قائم آل نوح ظاہر ہوں گے جن کا نام ہود ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ غیبت کا زمانہ اتنا طویل ہوا کہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ظہور سے نا امید ہونے لگے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت الیاس بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ قوم آپ کی تکذیب کرتی تھی۔ جب وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہوئے تو آپ ایک پہاڑ میں پوشیدہ ہو گئے اور 7 برس تک زمین کی گھاس کھاتے رہے۔ پھر خدا نے وحی فرمائی کہ اے میرے نبی، آپ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، معبود، میں ان لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں، تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ آواز قدرت آئی کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ میں زمین اور اہل زمین کو تم سے خالی رکھوں۔ پھر خدا نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ آج تک زمین پر موجود اور غائب ہیں۔ حضرت صالح اپنی قوم کی 120 برس ہدایت کرتے رہے، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ ان سے پوشیدہ ہو گئے۔ پھر ایک گروہ کہنے لگا کہ آپ زندہ ہیں اور ایک کہتا تھا کہ انتقال فرما گئے ہیں۔ پھر آپ ایک عرصے کے بعد ظاہر ہوئے تو کسی نے نہ پہچانا اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس پتھر کو پوجتے ہیں، کیا آپ یہاں سے ایک اونٹنی بچے سمیت نکال سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا کی اور اونٹنی پتھر سے بچے سمیت نکلی، لیکن لوگ ایمان نہ لائے۔ اور ایک شکی نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، ٹکڑے کیا اور گوشت کھایا۔ ان لوگوں کو توبہ کے لیے صرف 3 دن کی مہلت ملی، لیکن وہ نہ سمجھے۔ چوتھے دن آسمان سے چیخ چنگاڑ کی آواز آئی اور کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ زمین کو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی جس نے سب کو جلا دیا۔ ناظرین گرامی، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس غیبت میں بقا کا راز ہے۔ جب ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا تو دعوت ایمان کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، بلکہ دنیا کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جائے گی۔ پھر بھی جو دعوت حق پر ایمان نہیں لائے گا، پھر ان کو اسی حیثیت سے جواب دیا جائے گا اور حق کا بول بالا ہو جائے گا، کفر و نفاق کا خاتمہ ہو جائے گا اور زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔